کہ امام حسین وہ امام حسین ہے جو نبی کے نواسے بھی ہے، نبی کے نواسے بھی ہے، فاطمہ کے نور نظر بھی ہے، مولائے کائنات کے لاڈلے بھی ہیں۔ وہ امام حسین جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو خدا یاد آ جاتا تھا، یہ وہ امام حسین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین کی شان ابھی آپ سنیں گے، ہمارے بعد میں آپ کو حافظ نعیم صاحب قبلہ کی تقریر کی سماعت کرنا ہے۔ میں چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں امام حسین کی زندگی پر بس تھوڑی سی روشنی ڈال کر کے بس میں رخصت ہو جاؤں گا۔ بس بیداری آپ کی مکمل رہنا چاہیے، بس بیداری، بس آپ حضرات بیدار رہنا چاہیے۔ آپ کے جذبات جس طریقے سے اس وقت ہیں اسی طریقے کے آپ کے جذبات ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اور سنیں، ایک شاعر نے تو یہ کہا تھا کہ جس کی جب اس کا دل امام حسین کی محبت میں تڑپتا ہے، امام حسین کی محبت اس کے دل میں انگڑائی لیتی ہے، تو اس کے عشق کا اظہار اس طریقے سے ہوتا ہے کہ نواز ہے شہ بدر حنین رہتے ہیں، نواز ہے شہ بدر حنین رہتے ہیں، علی و فاطمہ زہرا چین رہتے ہیں۔ نواز ہے شہ بدر حنین رہتے ہیں، علی و فاطمہ زہرا کی چین رہتے ہیں۔ اور ستاروں آؤ، ستاروں آؤ، ہمارے دل کو دیکھ لو آخر، ارے ہمارے دل میں امام حسین رہتے ہیں، ہمارے دل میں امام حسین رہتے ہیں۔ اور امام حسین ہے، جب ہم امام حسین کی زندگی کو پڑھیں گے، جب ہم امام حسین کو دیکھیں گے تو اس سے پہلے ہمیں آپ کو ان کے والد کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا۔ اور امام حسین کی شان کی بلندی کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ نبی کے مقدس نواسے ہیں، فاطمہ کے نور نظر ہیں، مولائے کائنات کے بیٹے ہیں۔ آپ دیکھیں کون مولائے کائنات، مولائے کائنات ہے کون؟ آخر مولائے کائنات کہتے کس کو ہے؟ آپ دیکھیں ان کے والد کی زندگی کو دیکھیں، نام ہے ان کا حضرت مولا علی، اور ان کو دنیا شیر خدا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بس تھوڑی دیر امام حسین کے والد محترم کی زندگی پر نظر ڈال کر کے میں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آخرکار امام حسین کے والد ہیں کون؟ یہ کون ہے جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے؟ یہ کون ہے جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، جس کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ سارے ظلم استبداد ہنس کر توڑ دیتا ہے، کہ سارے ظلم استبداد ہنس کر توڑ دیتا ہے، علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتا ہے، علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتا ہے، جو سوکھی جو کی روٹی توڑتے ہیں رکھ کے گھٹنوں پر، خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتا ہے، خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں سن 8 ہجری میں جب میرے آقا نے مکے کو فتح کیا، مکے کو فتح کرنے کے بعد میں خانہ کعبہ کے اندر جتنے بھی معبودان باطل تھے میرے آقا سب کو ہٹا رہے ہیں، اور میرے آقا نے آواز لگائی، اين علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ میرے علی کو بلایا جائے۔ علی حاضر ہوئے، خدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قربان یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ اب دیکھیں آقا فرما رہے ہیں اے علی میں نے سارے معبودان باطل کو یہاں سے نکال دیا ہے، یہ دیوار دیکھ رہے ہو، اس دیوار پر ایک ابھی معبود ہے، ایک بت ہے، اس کو تم اتار دو، میرے کانوں پہ چڑھ جاؤ اور اس کو نیچے اتار دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں اب مولائے کائنات کا جواب سنیں، اللہ اکبر کیسا پیارا جواب تھا حضرت مولائے کائنات سے جب میرے آقا نے فرمایا اے علی میرے کانھے پہ سوار ہو جاؤ اور یہ جو معبود ہے اس کو یہاں سے ہٹا دو، تو مولائے کائنات نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ کی عظمت کا جواب نہیں، آپ کی شان کا جواب نہیں، آپ کی شان و ثقافت کا جواب نہیں، آقا آقا کاندھا نبی کا ہو اور قدم علی کا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے آقا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ علی آپ کے کاندھے پہ اپنا قدم رکھ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا ایسا کرے میں کھڑا ہوتا ہوں، کاندھا علی کا ہوگا اور قدم مدینے والے کا ہوگا، کاندھا علی کا ہوگا، قدم مصطفیٰ جان رحمت کا ہوگا۔ تو میرے آقا کا پیارا جواب سنو، میرے آقا نے جواب دیا اے علی تم بار انسانیت تو اٹھا سکتے ہو، اے علی تم بار بشریت تو اٹھا سکتے ہو، مگر تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی دیر نہ کرو، میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ آخرکار میرے آقا نے مولائے کائنات کو، آپ دیکھیں امام حسین کے والد کو اپنے کاندھوں پہ کھڑا کیا اور کھڑا کر کے
میرے آقا نے اپنے کانوں پہ کھڑا کر کے اور اس معبود کو ہٹایا اور میرے آقا نے پیغام دیا کہ اے دنیا والوں دیکھ لو، اے علی سنو سنو، اے میرے آقا نے ساری دنیا کو پیغام دیا تھا کہ اے علی دیکھ لو، آج ہم کو بلند کر رہے ہیں۔ آج وجہ کیا تھی آپ ذرا اندازہ لگائیں، آپ امام حسین کا ذکر سن رہے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اے ذکر امام حسین میں بیٹھ کر کے مولا کائنات کا ذکر سننے والوں ذرا یہ تو بتاؤ، میرے آقا کو اللہ نے بہت طاقت دی تھی، آپ چاہتے اپنا دست مبارک مولا علی کے کاندھے پہ پھیرتے تھے، مولا علی کے بازو میں اتنی قوت آ جاتی کہ میرے آقا آرام سے اس پہ کھڑے ہو جاتے، مگر میرے آقا نے ایسا نہیں کیا۔ میرے آقا نے مولا کائنات کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے اٹھایا اور بلند کیا، اس لیے میرے آقا نے اس لیے اٹھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو وہ آقا ہے، یہ اشارہ فرما دے تو چاند و سورج بھی واپس آ جائے، اشارہ فرما دے تو ٹکڑے چاند بھی تو ٹکڑے ہو جائے، اشارہ فرما دے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اشارہ فرما دے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ تو وہ آقا ہے جب پہاڑیوں سے گزر جاتے ہیں تو وہاں سے بھی صلوات و سلام کی صدائیں آنے لگے۔ آقا آپ نے آخر ایسا کیوں نہیں کیا؟ مولا علی کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ کیوں نہیں پھیرا؟ تو میرے آقا کے نبوت نے جواب دیا، اے دنیا والوں سنو سنو، اس لیے ہم نے علی کی گونج کو اٹھایا ہے، اس لیے ہم نے علی کو بلند کیا ہے تاکہ ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ اب نبی نے علی کو بلند کر دیا ہے، اب نبی نے علی کو اونچا کر دیا ہے، اب کوئی مائی کا لال علی کو نیچا کر نہیں سکتا۔ اس لیے جس کو نبی اونچا کر دے وہ ہوتا یہ ہے زمانے کی نگاہوں میں وہ اونچا ہو نہیں سکتا، نبی کر دیں جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں ہوگا، نبی کر دیں جسے اونچا۔ ماشاءاللہ چچا بوڑھے ضرور ہیں مگر نعرہ بھی ماشاءاللہ بہت جوان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نور میں برکتیں عطا فرمائے، بہت اچھی آواز ہے۔ دیکھیں یہ مولا کائنات ہے، یہ مولا علی ہے کہ میرے آقا نے ان کو اپنے کامل کو اٹھا کر کے بلند کیا تھا۔ جس کی باپ کی شان یہ ہو آخر اس کا بیٹا بھی تو شان والا ہوگا، پھر کیسی شان ہے آپ دیکھو۔ غدیر خم کے موقع پر میرے آقا نے مولا کائنات کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے ہاتھ کو بلند کیا تھا اور کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اعلان کیا تھا اے لوگوں سنو سنو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کے باپ ایسے ہو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ امام حسین کے ذکر میں بیٹھے ہیں، کون امام حسین ہے ذرا دیکھیں، ان کا بچپن بھی لاجواب ہے، ان کی جوانی بھی لاجواب ہے، ان کی شہادت بھی لاجواب ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ لاجواب ہے۔ وہ امام حسین اللہ اکبر، جب ان کا ذکر کتابوں میں پڑھو تو کبھی دل کبھی سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بچپن دیکھو تو لاجواب، جوانی دیکھو تو لاجواب، بڑھاپا دیکھو تو لاجواب، اور کیسا لاجواب اللہ اکبر کبیرہ۔ ننھے سے ہے امام حسین، چھوٹے سے ہے امام حسین، اللہ اکبر۔ کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے، میرے آقا نے دیکھا کہ حضرت امام حسین جا رہے ہیں، میرے آقا نے حسین کو بلایا، چومنا شروع کر دیا، چوم بھی رہے ہیں اور صرف چوم نہیں رہے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج تک لوگوں کو چومتے تو دیکھا ہے مگر سونگتے کسی کو نہیں دیکھا۔ ہر دادا اپنے پوتے کو سونگتا ہے، چومتا ہے، ہر نانا اپنے نواسے کو چومتا ہے، مگر یا رسول اللہ سونگتا کوئی نہیں ہے۔ چومنا سمجھ میں آ رہا ہے مگر سونگنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو چومتا ہے، ہر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو چومتا ہے، ہر چچا اپنے بھتیجوں کو پیار سے چوما کرتا ہے مگر سونگتا کوئی نہیں ہے۔ آقا چومنا تو سمجھ میں آ رہا ہے مگر سونگنا سمجھ میں نہیں آیا۔ مدینے والے آقا کا جواب سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم پوچھتے ہو کہ میں حسین کو سونگتا کیوں ہوں، تو سنو سنو، یہ میرے جو دونوں نواسے ہیں، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے، یہ دونوں جنت میں پھول ہیں، جنت کے پھول۔ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو پیار کروں تو میں ان کو چوم لیا کرتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو سونگوں تو میں ان کو سونگ لیا کرتا ہوں۔
पर कबीरा, तो मैं इनको सुन लिया करता हूँ। अल्लाह अकबर। आप देखें, इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। कैसे फूल है आप देखें, फूल की कैफियत क्या होती है, फूल का नजरिया क्या होता है, फूल का तरीका क्या होता है। आप देखें, फूल दुनिया के किसी भी कोने पे खिलता है, सुबह को खिलता है, शाम को मुरझा जाया करता है। चाहे फूल हिंदुस्तान में खिले, सुबह को खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। चाहे फूल पाकिस्तान में खिले, सुबह को खिलता है, शाम को मुरझा जाया करता है। चाहे फूल यूपी में खिले, सुबह को खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। चाहे फूल दिल्ली में खिले, सुबह को खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। चाहे फूल बंगालो बिहार में खिले, मगर सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। मगर वही फूल जब आमना की गोद में खिलता है, आमना का नूरे नजर पर जब वही फूल फातिमा की गोद में खिलता है, फातिमा का बेटा बन करके खिलता है, अली का बेटा बन करके खिलता है, मोहम्मद मुस्तफा का नवासा बन करके खिलता है, हसन का भाई बन करके खिलता है, तो याद रखो दोस्तों, वो फूल मुरझाता नहीं है। 3 दिन का भूखा प्यासा मैदाने करबला में 3 दिन भूखा रहता है, प्यासा रहता है, मगर फिर भी मुरझाता नहीं है। मैदाने करबला के जर्रे जर्रे से आवाज आती है, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाख